صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ پچھلے 2-3 دروس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات مثال کے طور پہ طب اول کے میں نے آپ سے ذکر کیے جو کہ شروع کے دروس میں ذکر کرنے کے تھے، اسی طرح چند اور واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کو انشاءاللہ تعالی سیرت النبی میں I'll put it where it needs to be placed۔ تو چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعات خصائص الکبریٰ میں موجود ہیں جو امام سیوطی نے لکھی ہے، سیرت النبی کی جو کتاب ہے۔ پھر امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں بھی بیان کیا ہے، اور پھر دلائل النبوہ اور دیگر کتب حدیث مثال کے طور پہ امام بہقی بھی ان میں سے چند روایات لائے ہیں۔ تو پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو سیرت النبی سے متعلق ہے، وہ ایک جن صحابی کی ہے۔ اس کو حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ایک چشمے پہ اترے، وہاں ہم نے خیمہ لگایا اور دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے، یعنی دوپہر میں جو آپ نیپ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے خیمے میں ایک سانپ آیا اور خیمے میں آ کے تڑپنے لگا۔ میں نے یہ دیکھا تو پانی لیا تھوڑا سا اور اس پہ چھینٹے ڈالے تو وہ ایک دم ساکن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لوٹنے اور تڑپنے لگا۔ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دیکھا تو سانپ مر گیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا عمل، انہوں نے سانپ مر گیا تو چھوڑا نہیں۔ آج تو آپ مغربی تہذیب میں یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ جانور مر گیا تو اس کو وہ دفن کرتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی کام ہے کرنے والا، بھلا جانوروں کو کون دفن کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل دیکھیں۔ حضرت ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا لیا، اس سانپ کو اس میں لپیٹ کر کفن دیا، پھر ایک گڑا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کے طریقے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، غیروں نے اپنا لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو رجا اس کے بعد ہم سفر پہ روانہ ہو گئے اور سارا دن اور ساری رات سفر کرتے رہے۔ صبح کے قریب ایک اور پانی کا چشمہ نظر آیا، کیونکہ صحراؤں کے سفر ہوتے تھے تو پانی از the source، big source۔ پانی کا چشمہ نظر آیا تو اس کے کنارے پہ پڑاؤ کر لیا اور ہم لیٹ گئے۔ اور جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے چند آوازیں سنی جس میں سے کہا جا رہا تھا کہ تم پر سلام ہو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، بلکہ 10 مرتبہ، بلکہ 10 نہیں 100، بلکہ 100 نہیں 1000 یا اس سے بھی زیادہ۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم جن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پہ برکتیں نازل کرے، تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جس کا بدلہ اتارنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضرت ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تم پر کون سا احسان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سانپ جو تمہارے پاس مرا تھا وہ ان جنات میں سے آخری تھا جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اللہ اکبر! وہ صحابی تھا۔ اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ جو خصائص الکبریٰ میں بھی ہے اور اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت اسید رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سفر مکہ کے دوران ایک بیابان سے گزرے، ان کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو مر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی زمین کھود کر اس کو دفنا دو، تو اوزار لائے گئے، زمین کھودی گئی اور مردہ سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک اور ہم کو یہاں سے ملتا ہے کہ تابعین، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین تھے، تو تابعین نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا کہ کسی کو مردہ پاؤ تو اس کو دفن کر دو، بے شک جانوروں میں سے ہو۔ تو جب دفن سے فارغ ہوئے تو ایک آواز سنی گئی۔ آواز لگانے والا کہتا تھا کہ اے سرق، تم پر اللہ مہربان ہو، میں شہادت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی آج پوری ہوئی
جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے سرق، تم ایک غیر آباد جنگل میں مرو گے، اور میری امت میں اس وقت جو سب سے بہتر شخص ہوگا وہ آ کر تم کو دفن کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے حاطف سے سوال کیا، آواز لگانے والے سے سوال کیا کہ بتا تو کون ہے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ملت مسلمہ کا ایک صالح سردار ہوں، میں ایک جن ہوں، اور جس کو آپ نے دفنایا ہے وہ سرق ہے۔ اب صرف میں اور سرق دو ایسے جن زندہ رہ گئے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اے سرخ، تم ایک بیابان میں مرو گے اور میری امت کا بہترین شخص تم کو دفن کرے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی گواہی میرے آقا نے کب دی تھی؟ جب اس جن سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ مقام ہوگا کہ وہ میری امت کا بہترین شخص ہوگا۔ اب آپ اس کی طرف ایک اور بات جو امام بہقی نے روایت نہیں کی اور نہ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بیان کی ہے، بلکہ اس کو حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم لے کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، جن لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا جو وہاں گواہ تھے، کہا اس واقعے کا ذکر میری زندگی میں کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنا مقام لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اللہ والوں کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تب پھر یہ روایتیں لوگوں نے، راویوں نے بیان کی جو اس وقت اس کے شاہد تھے۔ اسی طرح ابراہیم نقعی رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اور یہ بھی تابعی ہیں، صف اول کے تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو شروع کے زمانے کے تابعین میں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب کی ایک جماعت حج کے ارادے سے نکلی، تو راہ میں انہیں ایک سفید سانپ زمین پہ تڑپتا ہوا ملا، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس سفر میں ساتھ تھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ایسا کریں، آپ لوگ تو چلیں آگے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس سانپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، تو تم یہاں سے چلو، میں یہیں رہوں گا۔ تو وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، سانپ مر گیا، میں نے اسے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر گزرگاہ سے الگ ایک طرف کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک اور مثال مل گئی کہ راستے میں بھی دفن نہیں کیا کہ لوگ آتے جاتے قبر کی بے حرمتی ہوگی، راستے کو چھوڑ کے الگ جگہ گڑھا کھود کے پھر اس کو دفن کیا، تدفین کی، اور پھر کہتے لگے کہ میں بھی چل پڑا، اپنے ساتھیوں سے جا کے ملا، پھر ہم سارے بیٹھے، کہ جب ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو فرام دا ویسٹ، مغرب کی طرف سے 4 عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے کس شخص نے عمر کو دفن کیا؟ ہم نے بھائی کہا یہ عمر کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ سفید سانپ جو دفن کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نقعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو دفن کیا تھا۔ میرا جواب سن کر اس خاتون نے کہا کہ تم نے ایک ایسی جان کو دفن کیا ہے جو روزے دار اور نماز کی پابند تھی، احکام خداوند کی تبلیغ کرنے والا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے جن کو تم نے دفن کیا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے آپ پہ ایمان لایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنات آسمانوں میں جایا کرتے تھے اور آسمان کی خبریں لا کے زمین والوں کو دیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ جن جب آسمانوں پہ گیا تو اس نے ملائکہ کے پاس آپ کی حمد و ثنا اور توصیف سنی، تو یہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں واقعہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نقعی کہتے ہیں کہ حج کے ارکان پورے کر کے جب ہم واپس مدینہ لوٹے تو حضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، زمانہ خلافت تھا، تو حضرت عمر بن الخطاب سے ہم جا کے ملے اور سانپ کا سارا واقعہ حضرت عمر فاروق کو بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے کو بھی امام ابو نعیم نے بیان کیا ہے، اور اس کو خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی لے کے آئے ہیں۔
اسی طرح ایک اور واقعہ جو خصائص الکبریٰ میں بھی موجود ہے اور امام ابو نعیم بھی روایت کرتے ہیں، یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین قرآن کی تلاوت ابی کرتے ہیں، یا ان کو ایک حدیث میں ان لوگوں میں شمار کیا جو قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سفر حج پہ روانہ ہوئے اور سفر کے دوران راستہ بھول گئے، اور جب نامعلوم راہوں پر بھٹکتے رہے، غذا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور خشک و گرم جنگل کی پیاس سے ڈھال ہو کر مرنے کے قریب آ گئے، تو انہوں نے اپنے کفن پہن لی اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اس حالت میں ان کے پاس ایک جن آیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا ہے اور اللہ کے رسول کا قول مجھے پہنچا ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مصیبت میں نہیں چھوڑتے بلکہ مدد کرتے ہیں، تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کر اس جن نے ان تمام لوگوں کو پانی پلایا اور مناسب طریقے پر ان لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا کہ پھر وہ اپنے حج کے سفر پہ دوبارہ صحیح راستے پہ گامزن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اب تک تو آپ نے صحابہ کرام کا عمل سنا تھا، اب جن صحابہ کا عمل سنا، پہلے تو بشر صحابہ کا عمل سنا تھا، اب جن صحابہ کا عمل سنا۔ تو اسی ضمن میں ایک اور واقعہ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کو نقل کروں گا، and I'm going to place both of these اس وہ جو سیکوینس ہے ہماری سیرت النبی کی، تو جہاں جنات کے ایمان لانے کی بات ہے تو اس کے بعد میں I'm going to add both of these، تو اس میں تو جنات کا ذکر ہے، اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی شیطان کے پڑ پوتے کے اسلام لانے کا ذکر، جسے خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی لائے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر اس کو ذکر کریں گے، اور مزید پھر اس کو امام بہقی اور امام ابو نعیم بھی اپنی اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔